بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ ان کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت دو جہان بنا کر اس دنیا میں اتارا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی، اور نبوت ملنے کے 3 سال بعد یعنی 33 سال کی عمر میں انہیں اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قرآن مجید کی 13 سورتوں میں مختلف جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مختلف ناموں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 مقامات پر مسیح اور ایک جگہ پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے لحاظ سے مختلف معجزات عطا کیے تھے تاکہ ان کی صداقت و برتری نمایاں رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جن معجزات سے نوازا تھا ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جن کی تعداد مجموعی طور پر 10 بنتی ہے۔ نمبر 1، بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے دنیا میں تشریف لائے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت بی بی مریم علیہ السلام سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کافی عرصہ فرشتوں کے ساتھ رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب سے آسمانوں میں اٹھایا گیا ہے وہ تب سے فرشتوں کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں اور قرب قیامت تک انہی فرشتوں کے ساتھ رہیں گے۔ نمبر 2، نومولودگی کی حالت میں کلام کرنا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی گفتگو نومولودگی کی حالت میں ہوئی۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب بچہ کچھ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ علیہ السلام نے اس عمر میں فصیح و بلیغ کلام فرمایا۔ اس کا پس منظر قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کو لیے وہ اپنی قوم کی طرف آئیں، سب کہنے لگے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے، ہم بھلا گود میں پڑے بچے سے کیسے بات کریں گے؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کی گود میں کلام کرنے لگے اور کہنے لگے، میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت انسان بنا دیا ہے، یعنی مخلوق خدا کو مجھ سے دین کا نفع پہنچے گا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی اور جس روز میں قیامت کے دن زندہ ہونے کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، یہی ہے عیسیٰ ابن مریم جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ میں اس کے متعلق سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی شان کے قطعاً یہ بات مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، بلکہ وہ اس سے بالکل ہر طرح سے پاک ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مٹی سے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مٹی کے استعمال سے ایک پرندے کی سی شکل بناتے اور اس پر پھونک مارتے، اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے ایک جیتے جاگتے پرندے کی شکل اختیار کر لیتا۔ سورہ ال عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تمہارے سامنے گارے یعنی چکنی مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، اور وہ بے جان مٹی کا پرندہ ایک جیتا جاگتا صحیح و سالم پرندہ بن جاتا ہے۔ نمبر 4، پیدائشی اندھے کی بینائی لوٹانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے قرآن مجید میں ایک یہ بھی معجزہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا علاج پیدائشی اندھے کی آنکھوں پر جب ہاتھ پھیرتے تو وہ پیدائشی اندھا اللہ کے حکم سے صاحب بینائی ہو جاتا۔ سورہ ال عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں۔ نمبر 5،
برس والے مریض کو صحت یاب کرنا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر بھی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام برس والے یعنی چھوت یا کوڑ کے لا علاج مریضوں پر جب اپنا ہاتھ پھیرتے تو وہ مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا۔ قرآن مجید کی سورہ ال عمران میں اس حوالے سے یہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میں برس والے لا علاج مریض شخص کو درست کر دیتا ہوں۔ نمبر 6، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے عظیم معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتے۔ نمبر 7، بغیر دیکھے کھائی اور ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے جب کوئی شخص آتا تو آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر یہ بتا دیتے کہ اس نے کیا کھایا اور یہ بھی بتا دیتے کہ اس نے گھر میں کیا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ نمبر 8، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اترنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے کہنے پر اللہ سے دعا فرمائی کہ آسمانوں سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا سامان بن جائے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر وہ دسترخوان جس کی تم نے مجھ سے دعا مانگی ہے ضرور اتاروں گا، لیکن اس کے بعد تیری قوم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی ہوگی۔ لہٰذا آسمانوں سے کچھ فرشتے دسترخوان لے کر آئے جس میں 7 مچھلیاں اور روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے آسمان سے روٹیاں اور گوشت لائے تھے، جبکہ بعض روایات کے مطابق وہ ایک پکی ہوئی بڑی مچھلی لائے تھے جس کے سر پر نمک لگا ہوا تھا اور دم پر سرکہ، اور اس کے ارد گرد مختلف قسم کی سبزیاں تھیں اور اس کے ساتھ 5 روٹیاں تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام بنی اسرائیل سے فرمانے لگے کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، لیکن خیانت نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے محفوظ کرنا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا مگر ساتھ ہی ساتھ کل کے لیے محفوظ کر کے اللہ کی نافرمانی بھی کی۔ اس نافرمانی پر ان پر اللہ کا عذاب نازل کر دیا گیا۔ وہ نافرمان لوگ جب رات کو سوئے تو ٹھیک تھے، مگر جیسے ہی صبح ہوئی ان میں سے کچھ لوگ بندر تو کچھ لوگ خنزیر میں بدل چکے تھے۔ نمبر 9، زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دین حق کی تبلیغ شروع کی تو یہودیوں کو یہ ناگوار گزرا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا، مگر آپ علیہ السلام کے آنے سے اس رجحان میں کمی آئی اور وہ آپ علیہ السلام سے حسد کرنے لگے اور ان کے دشمن بن گئے اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ نمبر 10، قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہونا۔ جب دجال کا خروج ہو چکا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کی تیاری میں ہوں گے، جب آپ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ نماز فجر کے بعد وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ دجال پر چڑھائی کر دیں گے۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو نیزے سے قتل کر دیں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا اور یہودیوں کو قتل کرے گا۔ اس طرح زمین یہود اور دجال کے وجود سے پاک ہو جائے گی۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے اور نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی اور دنیا میں ان کی مدت قیام 40 برس ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور وہ میرے روزے میں میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے، اور قیامت میں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دونوں ایک ہی مقبرے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر آئیں گے۔